السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، چڑیا کے غلط اندازے جھوٹے دعووں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. 8 مارچ کا پروگرام رات کو لگا، وہ دیکھا، اس میں کیا کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. چڑیا نے بڑے پرانے اپنے سوٹ چلائے کہ میں یہ کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ اب اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے یا اس میں تاخیر کرنی ہے. تو وہ کل کیونکہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے، اس کی ریکوزیشن جمع کرا دی گئی ہے، تو یہ انہوں نے ساٹ چلایا ہے. پہلے نمبر پہ تو اس ساٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے یا تاخیر کرنی ہے. اس میں کہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے یا اس دن لے کے آ رہے ہیں. پہلی بات یہ تو اس میں کریڈٹ لینے کی میرے خیال میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا، انہوں نے اپنے 1 مارچ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ پورا ساٹ کچھ اس طرح سے تھا: اب وقت آ گیا ہے کہ اپوزیشن نے عدم اعتماد کرنا ہے یا 1-2 ماہ کے لیے ملتوی کرنا ہے. یہ تھا ایگزیکٹ. اور اگر کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے تو کیا ہوگا. اب بات شروع ہو گئی ہے، ورنہ عدم اعتماد لے آتے، یہ کہہ رہے تھے موصوف. اور کچھ ڈیلے کی ریکویسٹ بھی آئی ہے. اب اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے. تو پہلے نمبر پہ تو آپ کا یہ چڑیا کی جو خبر تھی کہ یا چڑیا کی جو ذمہ داری تھی بتانا کہ اس تاریخ کو لے کے آ رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ نہیں ہے. اور جو رہ گئی سوال یہ کہ میں نے کہا تھا کہ مارچ میں لے آئیں گے، تو آپ تو جنوری سے کہتے آ رہے تھے. جنوری کے 3 ہفتے تو بہت امپورٹنٹ کہہ دیے تھے، بعد میں آپ نے وہ پروگرام بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا. تو اچھا، اب پرانے ساٹ چلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پرانے ساٹ کبھی اس طرح گھما لیں، کبھی اس طرح گھما لیں. دونوں قسم کے امکانات جو ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سیاست کے اندر جس وقت تجزیہ ہوتا ہے تو اس میں ہر تجزیہ کار وہ اسی طرح گراؤنڈ فیکٹس کے اوپر بات کرتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکنات میں یہ بھی پاسبلٹی ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے. ہم چڑیا کے حوالے سے بات اس لیے کرتے ہیں کہ چڑیا خود کو کہتی ہے کہ میری چڑیا جو ہے وہ بہت زبردست ہے، اور میں چڑیا کی خبر ہوتی ہے چڑیا کے پاس. تو اگر تو صحافی کا کام ہے، صحافی کے اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں، تجزیے بھی غلط ہو جاتے ہیں، وہ گراؤنڈ فیکٹ کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے. لیکن چڑیا اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ سب سے عقابی، انہوں نے خود کہا کہ عقابی نظریں رکھتی ہے چڑیا، اور عقابی نظریں، یہ بھی ایک سوال ہے. تو اس وجہ سے پھر ذرا چڑیا کے اوپر باتیں تو بنتی ہیں. اتنے بڑے بڑے اگر دعوے ہوں گے اور بڑے پکے پاؤں کے ساتھ ہوں گے، پھر اس کے اوپر تھوڑا سا بنتا تو ہے نا. اچھا، انہوں نے جناب صاحب آگے ایک اور بات کی ہے، آگے کل کے پروگرام میں ایک اور بات کی ہے. انہوں نے پرانا اپنا ساؤنڈ چلایا ہے، ایک پرانی ساؤنڈ چلائی جس میں انہوں نے کہا تھا اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کی طرف جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کی طرف نہیں آئے گی. میں پیشن گوئی کر رہا ہوں، لفظ استعمال کیا جناب، پیشن گوئی کر رہا ہوں، میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ نہ اسپیکر کے خلاف جائیں گے، نہ پنجاب اسمبلی کے خلاف جائیں گے. یہ انہوں نے اپنا ایک پرانا ساٹ 8 مارچ کو چلایا ہے اور سنایا ہے. تو ناظرین، آپ جا کے چڑیا کا نام لکھیں، چڑیا کے آرکائیو کے اندر کالم پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کالم اس کے بعد سے ابھی تک آج کوئی آ جائے تو آ جائے. آخری کالم جو تھا، کاش وہ بھی بتا دیتے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا. اس میں انہوں نے کیا کہا تھا وہ ذرا آپ کو سنا دیتے. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف قرارداد پیش کر سکتی ہے. کل انہوں نے کیا کہا پرانا ساؤنڈ چلا کے کہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اسپیکر کے خلاف نہیں جائیں گے، نہ اس کے خلاف جائیں گے چیئرمین سینٹ کے. یہاں چیئرمین سینٹ کی تو چلے بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف قرارداد پیش کر سکتی ہے، کیونکہ خفیہ رائے شماری تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے فلور کراس کرنے والوں کو اس وقت تک پوشیدہ رہنے میں سہولت فراہم کر سکتی ہے جب تک کامیابی انہیں دوسرے راؤنڈ میں وزیر اعظم کے خلاف کھل کر کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں دیتی. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیشن گوئی کی تھی، نہ اسپیکر کے خلاف جائیں گے اور نہ اس کے خلاف جائیں گے. تو ذرا یہ آرٹیکل بھی اپنا بتا دیتے، اپنا کالم. یہ تو ذرا زیادہ اتھینٹک ہوتا ہے آرٹیکل، اور یہ لکھا بھی آخر میں ہے، بالکل پرسوں ترسوں لکھا ہے آپ نے. تو یہ بھی سنا دیتے. اب آتے ہیں جناب صاحب اگلی بات کی طرف. اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے، انہوں نے کل رات کو کہا کہ آرٹیکل 95 کے تحت
3 دن سے پہلے 7 دن کے اندر چلیں، یہ تو ایک قانونی مسئلہ ہے، کوئی 14 دن کا کہہ رہا ہے، کوئی کس کا کہہ رہا ہے، لیکن چڑیا نے کہا کہ 21 دن لگ جائیں گے اس میں، مگر نوٹس دینا پڑتا ہے 14 دن کے اندر، اور عمران خان کوشش کریں گے کہ اس کو ڈیلے کریں تاکہ ٹائم مل جائے. اسپیکر کے ہاتھ میں گیم چلی جائے گی، وہ گڑبڑ کر سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ اسپیکر گڑبڑ کرے گا، میرا خیال ہے کہ اسپیکر گڑبڑ کرے گا، یہ انہوں نے رات کو کہا ہے. اور آگے انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں. آگے انہوں نے کیا کہا ہے کل رات کو؟ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسپیکر کہہ دیتے ہیں کہ حکومت کے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ اس دن نہ آئیں، ووٹ والے دن نہ آئیں، یعنی کہ تو ایسا ہوا تو پھر اتحادی ہی رہ جائیں گے اور ان کے ساتھ مکمکا کرنا پڑے گا. ابھی اس کے اوپر بھی ایک سوال ہے کہ اتحادی کتنے ساتھ ہیں، کتنے رہ جائیں گے، کتنے ہیں. مگر یہاں ویسے یہاں بائی دا وے آپ کو یاد کرواتا چلوں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ترین گروپ کے بندے اور خود پی ٹی آئی کے اندر سے اتنے بندے ہو جائیں گے، ان کو اتحادیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خود الٹا پرویز علی بھاگے ہوئے ہیں، ہمیں بھی بیچ میں شامل کر لیں، لیکن ان کو اتحادیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی یہ رات کو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پھر اتحادی ہی پیچھے رہ جائیں گے. ایسا ہوا تو پھر اتحادی ہی رہ جائیں گے اور ان کے ساتھ مکمل کرنا پڑے گا. مگر یہاں بھی مسئلے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے تو وہ نہیں رکتے، یعنی کہ اپنے بندے پی ٹی آئی کے اور آ جاتے ہیں. اور اگر فلور کراس کرتے ہیں تو قانون کے تحت کیا صورتحال ہے؟ اگر ووٹ دے دیتے ہیں کہ عمران خان نوٹس دے دیں گے، اور اگر ووٹ دے دیتے ہیں بالفرض تحریک اعتماد میں آ کے، تو عمران خان نوٹس دے دیں گے اور نوٹس کا جواب دینا ہوگا کہ کیوں ووٹ ڈالا ہے. 30 دن کے اندر جواب دینا پڑے گا. عمران خان کہیں گے کہ میں ان کو مسترد کرتا ہوں ان کے جواب کو، اسپیکر کو کہیں گے کہ آپ ان کو نااہل کریں، پھر معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور پھر وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. مگر اسپیکر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں نے ووٹ دینے سے پہلے ہی ان کے نام نااہل کر دیا تھا، ووٹ کو مسترد کر سکتے ہیں. حکومت اگر گند ڈالنا چاہے تو گند ڈالنے کا طریقہ، گند ڈالنے میں بعد میں آتا ہوں. چڑیا تو کل تک یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اسی طرح نا ترین شامل نہیں ہوں گے. میں ذرا آپ کو یاد کروا دوں، دن گنے جا چکے ہیں، وزیر اعظم جا رہے ہیں. کل رات 8 مارچ کو خود ہی سارے نقطے بتا دیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اسپیکر مسترد بھی کر سکتے ہیں. اور کرتے کراتے اس کے اندر 3 سے 4 مہینوں کا انہوں نے خود، اگر سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا تو 2 سے 3 مہینے خود کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے کہ وزیر اعظم کو کچھ نہیں ہو سکتا قانونی طور پر، وہ کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو خیر ان کے اس دعوے کی نفی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے دن گنے جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں. اب میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اسی کالم میں جو انہوں نے آخر میں لکھا، پچھلا نو اور نیور والا، اب نہیں تو کبھی نہیں، لیکن اگر حکومت اپنے حامیوں کو اسمبلی میں جانے سے باز رہنے کا حکم دیتی ہے تو یہ طریقہ کار کارگر ثابت نہیں ہوگا. پرسوں کے کالم میں، آخری کالم میں انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوگا. 8 مارچ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا گند پڑ سکتا ہے، یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، اسپیکر یہ بھی کر سکتا ہے، ان کو نااہل بھی کر سکتا ہے، ان کو جانے سے بھی روک سکتا ہے، اگر وہ چلے جائیں ووٹ ڈال بھی دیں تب بھی یہ کر سکتا ہے، تب بھی یہ کر سکتا ہے. تو پھر آپ نے یہ کیوں لکھا ہے کہ کارگر نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ کارگر نہیں ثابت ہو سکتا؟ دونوں طرف کھیلتے ہیں. اگر کارگر ثابت ہو گیا، کہتے ہیں کہ میں نے تو کہا تھا کہ کارگر ثابت ہو گیا، دیکھیں کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، میں نے تو یہ کہا تھا. اور اگر نہ ہوا تو پھر یہ والا چلا دیں گے، یہ والا بتا دیں گے دیکھو میں تو پہلے کہہ رہا تھا. دونوں طرف نہیں کھیلتے. چڑیا کی پکی خبر ہے تو پکے اس پہ رہیں اور آرام سے ایک خبر دیا کریں جناب. ٹھیک ہے. اور اچھا، مطلب اب چڑیا کی خود کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپریل میں بھی شاید کچھ نہ ہو، کیونکہ ان کے پاس آپشن بہت ہیں. اور گڑبڑ کرنے کے حوالے سے بات، عمران خان چاہیں، اچھا رات کو انہوں نے ایک اور وہ جو بات کی میں جہاں پہ رک گیا تھا، حکومت اگر گن ڈالنا چاہے تو گن ڈالنے کا موقع ہے، گن ڈالنے کا طریقہ ہے. اگر سپریم کورٹ میں معاملہ چلا جاتا ہے پھر پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم آئین کے خلاف جائیں گے. بھائی جو وہ فلور کراسنگ کرے گا وہ آئین کے خلاف نہیں جائے گا. جو اپوزیشن پی ٹی آئی کے بندے توڑ کے، جن کے ووٹ لے کے وہ ایم این اے بنے ہیں، وہ بندے توڑ کے اگر وہ سارا کچھ کرے گی تو وہ آئین کے خلاف نہیں ہوگا، وہ قانون کے خلاف نہیں ہوگا، وہ سب کچھ ٹھیک ہے. وہ گن ڈالنے کی کوشش نہیں ہے، وہ ووٹ کو بھی عزت دینے کی جو بات ہوتی تھی وہ سب کچھ اس طرح ہے یا نہیں ہے. اچھا وہ اصول کی بات ہے ساری. تو وزیر اعظم اگر اپنے اختیارات کو، یا اسپیکر اگر اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے تو وہ گڑبڑ ہوگی، وہ گن ڈالنے کی کوشش ہوگی اور وہ یہ ہوگا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آرام سے کہیں گے یار لو بس
پھڑو ریزائن تو میں جا رہا جی. اس طرح نہیں ہوتا. پاور پالیٹکس ہے. اپوزیشن اگر اپنی آئی پہ آئی ہوئی ہے, سارے اصولوں کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سارا کچھ سائڈ پہ رکھ دیا ہے, سارا کچھ کر دیا ہے, تو میرے خیال میں اس کو بھی پھر سیاست میں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تو چڑیا جو ہے وہ تھوڑی سی مایوس نظر آ رہی ہے. چڑیا کی رات کو مایوسی دیکھنے والی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, گن بھی ڈال سکتا ہے, اور اتنے دن نااہل بھی ہو سکتا ہے, روک بھی سکتے ہیں, فلانا بھی ہو سکتا ہے. تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ چڑیا کے وہ جو دعوے تھے کہ دن گنے جا چکے ہیں, جا رہا ہے فلانا, جا رہا ہے فلانا, آ رہا ہے, تو وہ اب کتنا زیادہ کارگر ہے یا کتنا اتھینٹک ہے وہ. تو اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.